الله والله 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 الله والله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ خواتین، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ اس دنیا کے اندر جاری و ساری فرمایا. خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ آپ کے درمیان تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کریمہ کا تعلق روزے کی فرضیت سے ہے. ہمارے درمیان ماہ رمضان چل رہا ہے، آج تقریباً 7 روزہ ہو چکا. روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کی حقیقت میں رکنا داخل ہے. صوم کی حقیقت میں رکنا داخل ہے. جب گھوڑا چلتے چلتے رک جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو عرب کہتا ہے فرس صائم، گھوڑا رک گیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ صوم کی حقیقت میں یہ رکنا داخل ہے. اور اصطلاح میں صوم کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شریعت میں صوم کہتے ہیں الامساک عن المفطرات. اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں صوم الامساک عن المفطرات من طلوع الشمس الى غروب الشمس بنیۃ خالصۃ للہ تعالی. یعنی کہ طلوع الشمس سے لے کر کے غروب الشمس تک صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے رک جانا، اسے صوم کہتے ہیں. روزے کی فرضیت کب ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے. مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. 16 اور 17 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا قبلہ تحویل کر دیا، یعنی کہ بیت المقدس سے بدل کر کے بیت اللہ کو قرار دے دیا. اور اس واقعہ کے ٹھیک 1.5 یا 2 مہینے کے بعد رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا. رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟
اس کی دلیل حدیث کے اندر بھی موجود ہے، اور اللہ نے خود قرآن کریم میں بھی اس کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا ہے۔ ابھی جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ خود فرماتا ہے کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے۔ اور عربی زبان میں لفظ کتبہ فرضیت کے لیے اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ کسی بھی احکام کو فرض کرنے کے لیے اللہ نے کتبہ کا لفظ استعمال کیا۔ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے گئے۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان والا نہیں ہے، کوئی شخص ایمان والا نہیں ہے اور وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو رمضان کے روزے کی جو فضیلت ہے، جو اس کا اجر و ثواب ہے، وہ اس شخص کو نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو ایمان والا یعنی روزے کو رکھنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان اللہ پر لائیں، اس کے رسول کی رسالت پر لائیں، اس کے بعد اگر آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اس کی جو فضیلت ہے اور اس کے جو اجر و ثواب کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، تب جا کر کے آپ کو ملے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے اور صرف روزے رکھ رہے ہیں تو اس کے اجر و ثواب کا آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، دوسرے ٹکڑے میں بتلایا گیا کہ رمضان کا روزہ فرض۔ تو روزہ جو عبادت ہے اسلام کے اندر میں، یہ عبادت صرف امت محمد کو حاصل نہیں ہوئی، بلکہ روزے کا کسی نہ کسی شکل میں تمام امتوں کے اندر میں اس کا وجود رہا ہے۔ غیر مسلموں کے بھی یہاں، یہودیوں کے یہاں، نصرانیوں کے یہاں، مجوسیوں کے یہاں، یعنی کہ جتنے بھی اقوام و ملل ہیں، تمام اقوام و ملت کے اندر میں روزے کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ گرچہ اس کی شکل، اس کی حیت کو لوگوں نے الگ الگ طریقے سے اپنایا اور اسے بگاڑا، لیکن جو شکل اللہ رب العالمین نے اس امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی، کسی دوسری امت کو یہ چیز عطا نہیں کی گئی۔ اور اس سے ایک اور چیز اخذ یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا کہ رمضان کے روزے، جو روزے جیسی عبادت ہے، یہ دوسری قوم کے اندر میں، دوسری امت کے اندر میں بھی یہ روزے کا کسی نہ کسی حساب سے وجود رہا ہے؟ کیسے معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، مشرکین مکہ کی تردید بھی یہاں ہو رہی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول نہیں ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اس لیے کہ اس کی تصدیق تو خود اللہ نے فرمائی ہے کہ میرا نبی ہے کہ نہ تو کتاب پڑھ سکتا ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ میرا نبی تو وہ ہے جو نہ تو کسی کتاب کی تلاوت کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے لکھ سکتا ہے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، تو انہیں کیسے معلوم کہ یہودیوں کے یہاں بھی روزہ ہے، نصرانیوں کے یہاں بھی روزہ ہے، مجوسیوں کے یہاں بھی روزہ ہے، مشرکوں کے یہاں بھی روزہ ہے؟ کیسے معلوم؟ انہیں اس تاریخ کا علم کہاں سے ہوا؟ اور آپ نے تو مکہ سے علاوہ کہیں کا سفر بھی نہیں کیا۔ تو گویا کہ اللہ نے یہاں ثابت کر دیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا ٹکڑا ہے لعلکم تتقون، علت، روزہ رکھو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کے اندر میں تقوی پیدا کرے گا، پرہیزگاری، زہد پیدا کر دے گا، برائیوں سے روک دے گا۔ اسی لیے کہ روزہ جو عبادت ہے وہ تمام عبادتوں میں مختلف ہے، اس کا ایک امتیازی پہلو بھی ہے، تمام عبادتوں سے الگ امتیاز حاصل ہے اس روزے کو۔ کیسا امتیاز ہے؟ تمام عبادات میں اللہ نے روزے کو جدا کر دیا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، ایک حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔
کسی بھی عبادات کے لیے اللہ رب العالمین نے اس طریقے کا جملہ استعمال نہیں کیا کہ یہ عبادت میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کسی عبادت کے لیے نہیں کہا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس لیے کہ میرا بندہ کھانا پینا قضائے حاجت یہ شہوات نفسانی کو ترک کیوں کرتا ہے؟ من اجلی، میرے لیے کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، یعنی جنگ کے میدان میں جب ایک مجاہد لڑتا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوا کرتا ہے۔ تلوار سے وہ اپنے مقابل پر وار کرتا ہے اور ڈھال سے اپنے مقابل کے وار کو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قسم کی پریشانی ہے، کسی تکلیف کے اندر میں مبتلا ہو، کسی برائی میں اپنے آپ کو لت پت دیکھ رہے ہو، تو ان تمام تر چیزوں سے بچنے کے لیے تم روزہ رکھو۔ روزہ رکھو گے تو اللہ رب العالمین اس روزے کی برکت سے یہ تمام تر جو عوارض دنیا کے اندر میں تمہیں لاحق ہوئی، یہ تکلیف دہ عوارض، اس سے اللہ رب العالمین اس سے تمہیں محفوظ کر دے گا۔ الصوم جنہ۔ اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے للصائم فرحتان، روزہ داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزہ داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی کیا ہے؟ پہلی خوشی روزے دار کو اس وقت حاصل ہوتی ہے، فرحت حین یفطر، پہلی خوشی کب حاصل ہوتی ہے روزے دار کو؟ اس وقت جب وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے، اس لیے کہ پورے دن بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا اور سامنے انواع و اقسام کے فروٹ وغیرہ موجود ہوتے ہیں، لذیذ لذیذ کھانے موجود ہوتے ہیں، تو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جیسے ہی وقت ہوگا ہم اسے کھائیں گے اور اپنی پیاس کو، اپنی بھوک کو اس کھانے کے ذریعے سے مٹائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار کو پہلی خوشی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے، حین یفطر۔ اور دوسری خوشی کب حاصل ہوگی؟ حین یلقا ربہ، کہ جب وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، اس وقت اللہ رب العالمین کے پاس جو اس روزے دار کو خوشی حاصل ہوگی، وہ ایسی خوشی اسے کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، نبی نے کیا فرمایا؟ اطیب عند اللہ من ریح المسک، اور روزے دار کی جو بو ہے، بدبو جو ہے، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب بتائیں، ہماری منہ کی بدبو سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن روزے دار کے منہ کی بدبو کو اللہ فرماتا ہے یعنی مشک سے بھی زیادہ خوشبودار اس بو کو اللہ رب العالمین بنا دے، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اسے پسند فرماتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین روزے دار کو بدلہ کیسا دے گا؟ ہم اس کی کوئی توجیہ نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق روزے دار کو بدلہ دے گا، لیکن ایک بدلہ ہے جس کا حدیث کے اندر میں ذکر ہے، وہ میں آپ کے درمیان ضرور رکھوں گا۔ کیا بدلہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے۔ یہاں حدیث کے اندر میں نکرہ استعمال کیا، ان فی الجنت بابا، نکرہ کس کے لیے آتا ہے؟ تخصیص کے لیے آتا ہے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، جس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے، یعنی روزے دار کا دروازہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے یدخل منہ الصائمون، صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ حدیث پر غور فرمائیں گے، روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک الگ سے جنت میں جانے کا دروازہ بنایا ہے، اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔
اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک نادی پکارے گا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ کتنی فضیلت ہے، تمام لوگوں کے سامنے پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تمام روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے۔ اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ، کہاں؟ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، فَإِذَا دَخَلُوا فَإِذَا أُغْلِقَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ دروازہ بند کر دے گا۔ یہ فضیلت ہے روزے داروں کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں، اور اللہ کا بدلہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی عبادت کے لیے خاص فرمایا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام عبادات کے اندر میں ریاکاری کا ہونا، ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، ایک دم لمبا لمبا قیام ہے، لمبا لمبا رکوع ہے، لمبا لمبا سجدہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ لوگ ہمیں کہیں گے کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، لمبا لمبا قیام کرتا ہے، لمبا لمبا رکوع کرتا ہے۔ ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے نماز کے اندر بھی، اسی طریقہ سے زکوٰۃ کے اندر میں بھی ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے۔ کوئی انسان صرف اس لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہو کہ لوگ ہمیں سخی کہے گا، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، بہت زیادہ خرچ کرتا ہے لوگوں کے درمیان، اس میں بھی ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقہ سے کوئی شخص حج کرنے جاتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں۔ تو دیگر عبادات کے اندر میں ریاکاری کا پیدا ہونا یہ ممکن ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر میں ریاکاری پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی بھوک اور پیاس کی شدت ہمیں بھی اور آپ کو بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر ہم غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں، ہم پانی پی سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھے گا، دروازہ بند ہے، کون دیکھے گا؟ کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ لیکن ہم غسل خانے میں بند ہونے کے بعد بھی پانی نہیں پیتے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم نے غسل خانے کے اندر میں پانی پیا، تو رب کا تقوی ہمارے دل کے اندر میں موجود ہے، اور ہم نے روزہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ رب راضی ہو جائے۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر میں ریاکاری پایا جانا یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس عبادت کا بدلہ میں ہی دوں گا، یہ تاکید فرمائی۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں علماء بہت فضیلت بیان کرتے ہیں حدیث میں اور قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان کہ روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر میں تقویٰ پیدا ہوگا، زہد پیدا ہو جائے گا، پرہیزگاری پیدا ہو جائے گا، متقی ہو جاؤ گے تم۔ لیکن رمضان کے بعد انسان کی زندگی ویسی ہی دکھتی ہے۔ بہت سارے اشخاص ہیں رمضان کے مہینے میں مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، اور جس دن عید کا چاند نظر آتا ہے وہ سارے نمازی غائب ہو جاتے ہیں جو رمضان میں آئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسماً روزہ رکھا تھا، رسماً نماز پڑھی تھی، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ لوگ کیا کہیں گے کہ بتاؤ رمضان کے مہینے میں بھی یہ بندہ روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ مسجد اگر آباد ہوتی ہے تو پھر رمضان یعنی عید کا چاند آتے ہی آپ کی زندگی کے اندر میں وہ تبدیلی نہیں پیدا ہوگی جس تبدیلی کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا۔ اس لیے کہ روزہ کے بعد تو تقویٰ آنا چاہیے، متقی ہو جانا چاہیے تمہیں۔ متقی نہیں ہوئے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے روزے کے اندر، تمہاری عبادت کے اندر میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی کمی تھی۔ اور کسی بھی کام کرنے کے لیے شرط ہوتا ہے، دنیاوی کام ہو، اس کام کو کرو گے تو تمہیں اس شرط کو پورا کرنا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں متقی ایسے تھوڑی بنا دیں گے، شرط ہے اللہ کی، اور وہ شرط کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس حدیث کے اندر میں شرط بیان کی
جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے کے تمام گناہ کو معاف فرما دے گا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا۔ یہاں ایک بات بتا دوں کہ قدر کی ایک ہی رات ہوگی، چاہے وہ عرب کی ہو چاہے ہندوستان کی ہو، اس پر غور فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے ایک ہی رات میں قرآن نازل کیا ہے، اب وہ قدر والی رات عرب کی رہی ہو یا ہندوستان کی رہی ہو، چونکہ قدر والی ایک ہی رات ہے، اور اسی رات کی فضیلت اس حدیث کے اندر میں بیان ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، دو قید لگائی گئی۔ سب سے پہلی شرط ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا ہے تو وہ فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ دوسری شرط احتساب۔ احتساب کے دو مفہوم مراد لیے گئے۔ پہلا مفہوم کہ ہم نے روزہ صرف اس لیے رکھا تاکہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کر سکے، اور دوسرا مفہوم کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اس رمضان کے مہینے میں اپنی زندگی کے اوراق کو پلٹے، پورے پنے کو پلٹ ڈالے اپنی زندگی کے، اور اسے ورق گردانی کرے کہ ہماری زندگی کے کون سا صفحہ روشن ہے اور کون سا صفحہ کالا ہے۔ روشن ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور زندگی کا وہ چیپٹر جو کالا دکھائی دے رہا ہے آپ کو، اس کے لیے اللہ کے سامنے روئیں، گر گرائیں کہ اللہ رب العالمین زندگی کا یہ جو چیپٹر ہے میرا یہ کالا ہے، اللہ رب العالمین اس چیپٹر کو تو اپنی رحمت کے ذریعے سے سفید بنا دے۔ احتساب کے یہ دو مفہوم ہیں، اور ان دونوں مفہوم کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر میں تقویٰ پیدا فرما دے۔ ایک اور شرط دوسری حدیث میں بیان کی گئی کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے۔ جھوٹ مطلب کسی بھی کام کے اندر میں جھوٹ کا بولنا، کوئی بھی جھوٹ ہوتا ہے، اسے عربی میں زور کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ والعمل به، اور اس جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، مطلب فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، یہ ہے فلیس للہ حاجۃ، اللہ رب العالمین کو اس شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں وہ شخص بھوکا رہا، پیاسا رہا اور اپنی شہوانی نفسات کو جو ترک کیے رکھا، اس کی کوئی ضرورت اللہ رب العالمین کو نہیں ہے، اگر اس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور فراڈ کرنا نہیں چھوڑا۔ تو صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کو یہ اجر و ثواب سے نوازے گا نہیں۔ اب آپ ایک سوال اور بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی چلو اس نے جھوٹ بول دیا، فراڈ بھی کر دیا کسی کے ساتھ میں، لیکن روزے کا جو ایک ظاہری ہے، روزہ کا جو ظاہری شے ہے اس پر تو عمل کیا، اس لیے کہ وہ بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، اور اپنی جو ضرورت حاجت ہے، زندگی ہے، اس سے بھی رکا رہا، تو کم سے کم اس کا روزہ تو ہو جانا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں آپ کہ اس شخص کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ظاہراً اس کا روزہ تو ہو گیا، باطناً نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ اس کو ایک انڈے کی مثال کے ذریعے سے شیخ جلال الدین قاسمی نے سمجھایا ہے کہ ایک انڈا ہے، ظاہر میں بڑا اچھا ہے، وہ اگر وہ گر گیا، ٹوٹ گیا، تب بھی کسی کام کا نہیں ہے، لیکن وہ ٹوٹا نہیں، لیکن اندر ہی میں وہ خراب ہے، تب بھی وہ آپ کے کوئی کام کا نہیں ہے، یعنی انڈا بے انڈا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈا تو ہے، تو اس کو مثال لے لیجیے کہ روزے دار تو ہیں آپ، لیکن آپ کا باطن خراب ہے، جیسا کہ اس کا انڈے کا باطن خراب ہے، تو وہ انڈا جو باطن میں خراب ہونے کی بنیاد پر آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، اسی طریقہ سے آپ کا جو روزہ ہے، آپ کا باطن ہی خراب ہے، تو وہ روزہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو ظاہر میں روزہ ہو جائے گا، لیکن باطن میں روزہ نہیں ہوا، یعنی انڈا بے انڈا ہو گیا۔
اس لیے روزہ اگر ہم رکھیں تو پورے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ رکھیں، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں روزہ کی اس شے سے جو حاصل ہونے والی برکات ہے، جو ثواب ہے، اس وقت آپ کو دے گا جب آپ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، تب جا کر کے آپ کی زندگی کے اندر میں تقویٰ اور زہد پیدا ہو سکتا ہے۔ روزہ کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک فوائد یہ ہے کہ انسان کا وجود دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک وجود ہے انسان کا حیوانی اور ایک وجود ہے انسان کا آسمانی یعنی کہ روحانی۔ حیوانی جو چیز ہے وہ عرضی ہے، مادی ہے، تو اس لیے وہ مادہ کو پسند کرتی ہے۔ ہمارا جسم کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، تو ہمارا رجحان کس طرف جائے گا؟ مٹی کی طرف جائے گا۔ لیکن ہماری جو اصل شے ہے، روح، وہ کہاں کی ہے؟ آسمانی ہے۔ اللہ نے آسمان سے وہ روح بھیجی ہے، اور آپ کو فضیلت دیگر تمام مخلوقات پر حیوانی وجود کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ روحانی وجود کی وجہ سے۔ حیوانی وجود کی وجہ سے آپ کی فضیلت دوسری مخلوق پر نہیں ہے بلکہ روحانی وجود کی وجہ سے اللہ نے دیگر تمام مخلوقات پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو انسان کا وجود دو چیزوں سے مرکب ہے۔ تو جو انسان کی زندگی ہے یعنی دنیاوی، جو عرضی، جو مادی شے ہے، وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن روحانی جو وجود ہے وہ آسمان کی طرف کھینچتی ہے، رب کی طرف کھینچتی ہے۔ تو انسان اگر اس مادی یعنی کہ عرضی زندگی کے مقابلے میں آسمانی زندگی کو فوقیت دے دیتا ہے تو گویا کہ ملکوتی یعنی کہ روحانی وجود عرضی وجود پر غالب آ جاتی ہے، اور یہی تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اور اس روزہ کے ذریعے سے ایسا آپ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو پیدا فرمایا، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور نہ ہی جھوٹ بولتا ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کو وہ کرتا رہتا ہے۔ روزہ عبادت ایسی ہے جس میں اللہ نے آپ کو روکا ہے کہ جھوٹ مت بولنا۔ جھوٹ تو ایسے ہی نہیں بولنا ہے، لیکن رمضان میں خاص جھوٹ مت بولنا روزے کی حالت میں، کسی کے ساتھ فراڈ مت کرنا روزے کی حالت میں، نہیں تو تمہارا روزہ اللہ رب العالمین کا یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ تو اس تقویٰ کی بنیاد پر اگر ہم جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، فراڈ چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم کس صف میں شامل ہو جاتے ہیں؟ ملکوتی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ روحانی ہوتا ہے کہ انسان کا جو اندر کی روح ہے وہ پاکیزہ اور معطر ہو جاتی ہے اس روزے کی وجہ سے۔ اور ایک فائدہ جسمانی بھی ہے، انسان کی باڈی کے اندر میں جتنے بھی اعضاء ہے سب آرام کرتا ہے۔ آنکھیں آرام کرتی ہے، کان آرام کرتا ہے، یعنی باڈی کے ہر پارٹس کسی نہ کسی وقت آرام کے اندر میں مصروف ہوتا ہے۔ لیکن ایک پارٹ باڈی کا ایسا ہے وہ کبھی آرام نہیں کرتا ہے، اور وہ پارٹ ہے معدہ۔ معدہ انسان کا 24 گھنٹہ کام کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے روزہ جیسی عبادت کو اس لیے بھی آپ کے درمیان لاگو کر دیا تاکہ کم سے کم معدہ جو چلتے چلتے تھکاوٹ محسوس کرتا ہے کم سے کم اسے تو 12 گھنٹے کا آرام حاصل ہو۔ اور انسان کے اندر میں جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہے جسم کے اندر میں، اکثر بیماریاں معدے کی خرابی کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو معدہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ صاف ستھرا رہتا ہے، وہ آپ کے جسم کو دیگر بیماریوں سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ کرتا ہے۔ یہ ہے جسمانی فائدہ۔ اور بھی کئی فوائد ہیں روزے کی وجہ سے، اور روزہ اسلام کے اندر میں دیگر تمام اقوام و ملل سے مختلف ہے۔ وہ اس بنیاد پر مختلف ہے، دوسری جو قومیں ہیں وہ روزہ شمسی اعتبار سے رکھتی ہے، لیکن ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ قمری اعتبار سے رکھتے ہیں۔ آپ نے غور و خوض کیا کبھی اس پر؟ تمام اقوام و ملت کے روزے شمسی اعتبار سے ہوتے ہیں، اور شمسی اعتبار سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی ایک سیزن میں پڑ گیا تو ہمیشہ اسی سیزن میں آئے گا۔ لیکن قمری اعتبار سے روزہ رکھنے میں کیا فائدہ ہے کہ یہ بدلتا رہتا ہے، کبھی ٹھنڈی میں، کبھی گرمی میں، کبھی برسات میں، یعنی کہ اللہ رب العالمین انسان کو روزے کی وجہ سے تمام
موسم کا مزاج شناس بنا دیتا ہے، تمام یہ موسم کو انسان پہچان لیتا ہے روزہ رکھ کر کے، کہ کس موسم کے اندر میں کتنی تپش ہوتی ہے اور کس موسم کے اندر میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کس موسم کے اندر میں کتنا آرام ہو سکے. یعنی موسم کا مزاج شناس بنا دیتا ہے اللہ رب العالمین روزے کی برکت کی وجہ سے. اور رمضان کے اندر میں اللہ رب العالمین نے آپ کو کھانے پینے سے نہیں روکا ہے. کھانا تو تم اتنا ہی کھاتے ہو، فرق یہ ہے کہ دن میں نہیں کھاتے، رات میں تو کھاتے ہی ہو. مغرب کے وقت میں افطار کرتے ہو گویا کہ آپ نے بریک فاسٹ کر لیا، پھر تراویح کے بعد کھانا کھا لیتے ہو یعنی کہ آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لیا. رات میں سحری کھاتے ہو یعنی کہ آپ نے رات کا کھانا کھا لیا. تو کھانا تو اتنا ہی ہے، دن میں تم نہیں کھاتے ہو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ رب العالمین اس روزے کی وجہ سے تمہیں یہ بتلا دیتا ہے کہ اے میرے بندو، تم عادت کے غلام نہیں رب کے غلام بن جاؤ. تم اپنی عادت کے غلام نہیں رب کے غلام بن جاؤ. اگر رب کے غلام بن گئے تو تمہاری کامیابی اسی روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے یہاں قائم ہو جائے. باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور روزے کے جو بھی ثمرات ہیں، جو بھی فوائد ہیں، اللہ رب العالمین سے حاصل کرنے کی اور اس کی برکت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.